کش ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنا استحصال اور ظلم محنت کش طبقے سے ہو رہا ہے کسی طبقے سے نہیں ہے، جبکہ یہ 70% حصہ ہے پاکستان کا۔ پاکستان کی ترقی میں جتنا کردار محنت کش نے ادا کیا ہے کسی نے بھی ادا نہیں کیا، مگر آج تک اس کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکے جو ان کے حقوق کو تحفظ دے سکے۔ 1969 میں IRO آیا اور پھر اس کو تبدیل کر کے پیرا کے نام سے پھر قانون نکالا گیا، اب اس کو بھی تبدیل کر کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت کشوں کے لیے وہ زہر قاتل ہے وہ قانون، کہ پنجاب لیبر کوڈ کے نام سے 2024 اس کا ڈرافٹ بھیج دیا انہوں نے۔ ہم اس کو مکمل طور پر کنڈیم کرتے ہیں، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ اس قسم کا کالا قانون ہمیں منظور نہیں ہے جس میں محنت کشوں کے تمام تر حقوق جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں اور غصب کیے جا رہے ہیں۔ آج کے حوالے سے ہم جہاں پر بٹھا مزدوروں کی بات کرتے ہیں وہاں ہم فیکٹری میں کام کرنے والے ان محنت کشوں کی بات کریں گے کہ گورنمنٹ نے جو قانون بنائے ہیں جو لولے لنگڑے ہیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ منیمم ویجز ہوں یا دوسرے ہوں یا رجسٹریشن کا ہو، پینشن کا ہو، سوشل سیکورٹی کا ہو، اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو مسائل کیا ہیں؟ معاشی طور پر شدید ترین بدحالی کا شکار ہیں، ان کو بنیادی سہولیات سے محروم کیا جاتا ہے، EOB کے انڈر نہیں کیا جا رہا، سوشل سیکورٹی کارڈ میسر نہیں کیے جا رہے، سب سے زیادہ جو ان سے ان کا ID کارڈ کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ نیشنل کارڈ جو ہر انسان کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اس پر اگر وہ جاتے بھی ہیں اپنا ID کارڈ بنانے ان کو ایویڈنسز اتنے چاہیے کہ وہ اپنی شناخت نہیں بنا پاتے۔ پرابلم یہ ہے پہلے ان کے ماں باپ کے نہیں بنے ہوئے، اگر وہ اپنے بنانے جاتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ثبوت چاہیے، جبکہ اب گورنمنٹ کا نادرا کا ہی ایک آیا ہے کہ 18 سال کے اندر اگر کوئی 6 مہینے ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر اپنا ID کارڈ نہیں بنواتا تو اس کو ایسے نا 6 مہینے کی قید اور جرمانہ ڈالا جائے گا۔ تو کیا نادرا یہ فیسلٹیز دے رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے تو ان کا ID کارڈ بنا دیا جائے؟ مسائل تو وہیں پہ کھڑے رہیں گے نا، ایویڈنس ماں باپ کا چاہیے، بہن بھائی کا چاہیے، اور ہمارے ملک میں تو ویسے ہی شرعی شادی ہے پہلے ماں باپ کی، ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے نکاح نامہ نہ ہونے کی صورت میں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اب جو نیا قانون ابھی ہماری جو گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی DVC میٹنگ میں ایک نیا قانون انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اب جو ان سب پیشگی کی مد میں جو بٹا مزدور کو آزاد ہو جاتے تھے، جہاں کوئی بھی ریٹ پٹیشن ان کی دائر ہوتی تھی اور وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا جب تک وہ پیشگی نہیں دیں گے۔ اگر وہ کسی بھی بھٹے پہ آتے ہیں اور وہ پیشگی ریکوائرڈ کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک فارم سارے بھٹا مالکان کو دے دیا گیا ہے کہ یہ فارم فل کروانا ہے، اس پہ اماؤنٹ۔ اب بھٹا مزدور جتنے بھی ہیں پڑھے لکھا طبقہ تو ہے نہیں، سارا مزدور طبقہ ہے، اب وہ 5 لاکھ کے 5,000 لیتے ہیں ادھار کے طور پہ، پیشگی کے طور پہ، اور اگر مالکان 5 لاکھ بنا دیں تو اس کا کون ثبوت دے گا کہ انہوں نے 5 لاکھ لیے یا 5,000 لیے ہیں؟ کیونکہ فل تو وہی بھٹا مالک کر رہا ہے نا۔ تو ان کا کیا ایویڈنس ہے، اس پہ ہم لوگوں نے تھوڑا اس پہ ڈسکشن، جو کرنٹ ایشوز ہیں جس پہ ہم نے کرنا تھا کہ ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں سارے بھٹا ورکرز کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ان سب بھٹا مزدوروں کے جو ویجز ہیں گورنمنٹ کے پچھلے سال تک تھے 2360 روپے، 60 روپے سے 2368 روپے، جبکہ بھٹے پہ ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں 1000 روپے، ان کے پیچھے 1000 روپے۔ اب اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے 2700، جو ابھی تک امپلیمنٹ ہونا شروع نہیں ہوا، گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ 2700 ہو گئی ہے۔ ابھی بھی بھٹا ورکر جو بیٹھے ہیں ساتھ، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں ان کو کتنے دیے جا رہے ہیں، 1000، ان کے پیچھے 1000، اور ٹیکسز کتنے پڑ گئے ہیں؟ ٹیکس تو ہر چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے نا، ہر سامان جو بھی کھاؤ گے پیو گے رہو گے ہر چیز پہ ٹیکس دینا ہے، تو ہمارے غریب کہاں جائیں؟ ان کے مسائل کو وہ اتنے کمزور اور اس کے بعد ان پر عمل درآمد نہ ہونا، یہ سب سے بڑا اس ملک میں محنت کشوں کے لیے، اور بالخصوص ایسے طبقات جن کا ذریعہ روزگار انتہائی ناگفتہ بے
اور غیر مستقل روزگار، جس طرح اس ملک میں بے پناہ مسائل اپنی جگہ کو کہا جاتا ہے وہ بھی بہت پریشان ہے، وہ بھی لوور کلاس میں آ گیا ہے، لیکن جو آلریڈی ایسے طبقات تھے جو ہمیشہ مشکلات میں تھے، چاہے وہ بڑی فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے مزدور تھے یا ہمارے ہاں پاور لوم میں ہے اس کے اندر کام کرتے ہیں مزدور، اور اسی طرح آپ کے جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں کھڑے وہاں ان کے حالات ہیں، یا اور ڈیلیوری مین ہیں، یہ سارے سب کے ساتھ پرابلم جو ہے نا، جو پہلے اگر ایک حد تک تھے تو اب اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ آ جائیں بھٹا مزدور کا، یا جتنے بھی کم سے کم بھی بات کریں گے آپ کا بجلی اور اس کا، ہاں تو کہہ رہے ہیں وابڈا والی بجلی پر بھی بات کریں گے، وہ تو سب کا مسئلہ ہے نا۔ وہ جو پہلے کہہ دیا میں نے کہ اکنامک سچویشن ایسی ہو گئی کہ آپ کی جو مڈل کلاس ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ 70% تو وہ بجلی کے بل میں دے رہا ہے، تو پیچھے اس نے کیا کام کرنے ہیں؟ بالکل ایسے۔ تو حالات اس میں تو ساری لوٹ ماری ہو رہی ہے۔ اب آپ آ جائیں جو ہم ورکنگ کلاس کی بات کرتے ہیں، جو محنت کش طبقہ ہے، جو منیمم ویج ہے نا، بیسیکلی تو یہ ورڈ ہی غلط ہے۔ منیمم کم سے کم تنخواہ کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ جو کنونشن ہے جس پر پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں اکنامک اور کلچرل رائٹس کے، وہ کہتے ہیں فیئر ویجز ہونی چاہیے، اتنی ویج ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے گھر کا آرام سے خوشحال زندگی گزار سکے۔